اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیان ہوا آپ کی خدمت میں کہ انسان نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سفر کرنا ہے، اور اس سفر میں اس انسان کو مسافر اللہ کہا جائے گا، سالک اللہ کہا جائے گا۔ یہ سلوک کر رہا ہے، یعنی سفر طے کر رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب قدم بقدم اپنا سفر جاری رکھے ہوئے ہے۔ لہٰذا اس سالک کو کچھ نصیحتیں کی جاتی ہیں تاکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سفر کرتے ہوئے جلد کامیابی کے ساتھ اپنی منزل مقصود اپنی قبلہ گاہ تک پہنچ جائے۔ لہٰذا پہلی نصیحت بیان ہوئی ذکر سے متعلق کہ اس سالک کو ذکر لسانی اور ذکر قلبی کے ساتھ ہر وقت مزین ہونا چاہیے۔ ذکر لسانی میں بہترین وقت جو بیان کیا گیا وہ سحر کا وقت تھا، اور اس کے علاوہ بھی دن بھر کے اوقات میں ذکر سے متعلق ہم نے گفتگو کی۔ اور ذکر قلبی ہر وقت یہ سالک اللہ کی یاد میں مصروف رہے، مگن رہے، اور خود کو اللہ کی بارگاہ میں موجود پائے تو اللہ کی بارگاہ میں کبھی گستاخی، کبھی گناہ نہیں کرے گا۔ لہٰذا دوسری نصیحت کے طور پر اس نقطے کو بیان کیا کہ سالک کی زندگی میں اگر گناہ موجود ہو تو یہ اللہ کی بارگاہ میں پہنچے گا، لیکن آلودہ پہنچے گا۔ گناہ آلود انسان جب اللہ کی بارگاہ میں پہنچے گا تو شرمسار ہوگا۔ لہٰذا اس مسافر کے لیے یہ ضروری ہے کہ اگر عرفان الہی کو حاصل کرنا چاہتا ہے تو اس کے دامن میں گناہ نہیں ہونا چاہیے، اور اگر پہلے گناہ موجود تھے تو ان گناہوں پر استغفار کرنا یہ اس سالک کے وظائف میں سے ایک اہم وظیفہ ہے۔ لہٰذا بیان ہوا کہ گناہان کبیرہ بطور خاص اگر سالک کے نامہ اعمال میں موجود ہیں تو یہ سالک اللہ تک نہیں پہنچ سکتا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان گناہان کبیرہ پر عذاب کا وعدہ کیا ہے۔ اور انہی گناہان کبیرہ میں سے ایک اہم گناہ جس کا یہاں تذکرہ کر رہے ہیں اور ہمیں نصیحت کر رہے ہیں کہ ایھا المسافر اللہ، آپ جو اللہ کی طرف سفر کر رہے ہو، عرفان الہی حاصل کرنا چاہتے ہو، اللہ کی معرفت حاصل کرنا چاہتے ہو، سیر و سلوک میں بلند مرتبے تک پہنچنا چاہتے ہو تو اللہ کی بارگاہ میں گناہ نہ کرو۔ ایک اہم گناہ جسے بیان کیا وہ ہے غنا۔ دوسرا اہم کلمہ جو اس کے مترادف کے طور پر کل آپ کی خدمت میں بیان کیا وہ ہے موسیقی۔ بیان کرتے چلیں کہ موسیقی در واقع عربی زبان کا لفظ نہیں ہے، یہ یونانی زبان سے عربی زبان میں جب داخل ہوا موسیقی یا موسیقہ تو اس کا ترجمہ غنا کیا گیا۔ پس در واقع غنا اور موسیقی دونوں کا معنی جو لفظی اعتبار سے بیان کیا جائے وہ تقریباً ایک ہی معنی بن جاتا ہے، یعنی آلات موسیقی اور موسیقی کے وسائل سے ابھرنے والی آواز کو، نکلنے والی آواز کو موسیقی بھی کہا گیا ہے اور غنا بھی کہا گیا ہے۔ اور اسی طرح سے انسان کے گلے سے نکلنے والی آواز کو جسے انسان اپنے گلے میں گھماتا ہے اور نازک کرتا ہے اور ایک حزن کی اور سرور کی کیفیت اس پر طاری کرتا ہے، یہ بھی غنا کا مصداق ہے اور موسیقی کا مصداق ہے۔ لیکن فقہی اعتبار سے جب ہم غنا کی تعریف کرتے ہیں اور بطور خاص فقہ اہل بیت میں، چونکہ ہم جس گفتگو کو آپ کی خدمت میں بیان کر رہے ہیں وہ حضرات اہل بیت علیہم السلام کی سیرت و تعلیمات کے نتیجے میں علماء شیعہ، فقہاء شیعہ، عرفاء شیعہ نے جو مطالب بیان کیے ہیں، یقینی بات ہے ہم ان مطالب کو آپ کی خدمت میں بیان کریں گے۔ اگر کسی مکتبہ فکر کے تحت موسیقی درست ہے، وہ اسے حلال جانتے ہیں، یا اسی طرح سے
انسان کے گلے سے نکلنے والی آواز کو وہ اگر غنا تصور نہیں کرتے، اسے حرام نہیں جانتے، تو یہ ہماری موضوع بحث سے اور موضوع گفتگو سے خارج ہے۔ ہم جو گفتگو بیان کر رہے ہیں وہ فقہ اہل بیت ہے۔ فقہ اہل بیت میں غنا کی کچھ شرائط بیان کی گئی ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ وہ آواز جسے انسان یعنی ہم موسیقی کو اور غنا کو علیحدہ اگر اس انداز میں بیان کریں تو غنا کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ آواز انسان کے گلے سے نکلے اور انسان اسے اپنے گلے میں گھمائے اور پھر اسے باہر نکالے، نازک کرے اور اس میں طرب کی کیفیت کو، اس میں سرور کی کیفیت کو، اس میں حزن کی کیفیت کو ایجاد کرے۔ یہ دوسری شرط ہے، اور یہ کیفیت انسان اپنے مخاطب پر، جس کے سامنے اس آواز کو پیش کر رہا ہے، اس مخاطب پر یہ کیفیت حزن، یہ کیفیت سرور اس مخاطب کے اوپر اثر انداز ہو۔ یہ دوسری شرط ہے۔ اور تیسری شرط جسے فقہا نے یہاں بیان کیا وہ نہایت اہم ہے کہ وہ غنا اور وہ آواز مجالس لہو و لعب یعنی عیاشی اور فحاشی کی محفلوں سے متعلق ہو، یعنی یہ آواز ایسی محفلوں میں پڑھی جانے والی آواز ہو یا ایسی عیاشی اور فحاشی کی محفلوں کو گرم کرنے کے لیے نکالی جاتی ہو تو یہ آواز حرام ہے، ولو انسان انفرادی طور پر اپنے کمرے میں بیٹھ کر اس آواز کو اپنے گلے سے نکال رہا ہو۔ یہ حرام ہے فقہ شیعہ میں، اور انسان مسافر اللہ اگر اپنے گلے سے ایسی آواز کو نکالتا ہے یا ایسی آواز کو اگر وہ سنتا ہے تو اس کا سفر سلوکی رک جائے گا، یہ اللہ کا عرفان حاصل نہیں کر پائے گا، اور ایسے مسافر اللہ پر اللہ نے اپنا عذاب اسے دینا ہے اور اللہ نے اس کا وعدہ کیا ہے۔ جبکہ موسیقی سے متعلق جو فقہ شیعہ میں بیان کیا جاتا ہے وہ در واقع وہ آواز جو آلات موسیقی سے نکل رہی ہو اسے موسیقی کہا جاتا ہے۔ پس یہاں ہمارے پاس کچھ ایسے جو ہیں وہ آوازیں بھی ہیں جو آلات موسیقی سے نہیں نکل رہی ہیں لیکن ان کا استعمال موسیقی میں کیا جاتا ہے، اور اگر وہ عیاشی اور فحاشی کی محفلوں سے تعلق رکھتی ہوں یعنی مجالس لہو و لعب سے تعلق رکھتی ہوں تو وہ بھی حرام ہے۔ مثلا انسان ایک شیشے کا گلاس اٹھا لیتا ہے، ایک چمچ اٹھا لیتا ہے، اب گلاس پانی پینے کے لیے ہے اور چمچ کھانے کے لیے ہے، ان کا موسیقی سے تعلق نہیں ہے، لیکن اگر انسان ایک خاص انداز میں اس چمچ کو اس گلاس پر مارتا ہے اور اس سے ایک ایسی آواز نکلتی ہے کہ جو آواز مجالس لہو و لعب میں استعمال ہو تو یہ آواز بھی حرام ہے اور گناہ ہے۔ بس ہماری اس گفتگو کا نتیجہ یہ نکلا کہ موسیقی اگر لہو و لعب کی محفل سے یعنی عیاشی اور فحاشی کی محفل سے تعلق رکھتی ہو تو غنا بھی ہے اور حرام بھی ہے، لیکن اگر ایک ایسی موسیقی اور ایک ایسی آواز انسان کی آواز جو مجالس عیاشی فحاشی لہو و لعب سے تعلق نہیں رکھتی ہے، یا ایک ایسی موسیقی کہ جو کسی نہ کسی برتن سے یا کسی نہ کسی دوسری چیز سے انسان نکال رہا ہے، ایک ایسے وسیلے سے ایک ایسے آلے سے نکال رہا ہے کہ جو آلہ جو ہے وہ موسیقی کے لیے وضع نہیں کیا گیا، اور وہ آواز جو نکل رہی ہے وہ عیاشی اور فحاشی کی محفلوں سے تعلق بھی نہیں رکھتی ہے، تو ایسی موسیقی کا سننا، ایسی آواز کا سننا حلال ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس جو یہ غنا کی تعریف کر دی گئی، یہ جو موسیقی سے متعلق حکم بیان کر دیا گیا، تو اب یہاں تشخیص کیسی دی جا سکے، کیسے پہچانا جا سکے کہ یہ جو آواز نکالی جا رہی ہے یہ محافل لہو و لعب عیاشی اور فحاشی سے تعلق رکھتی ہے یا مجالس لہو و لعب اور عیاشی اور فحاشی سے اس کا کوئی تعلق
نہیں ہے۔ یہ کیسے معلوم ہو؟ یہ کیسے معلوم ہو کہ یہ سننا حلال ہے یا یہ سننا حرام ہے؟ کل ہم نے بیان کیا کہ وہ کلمات جو انسان زبان سے ادا کر رہا ہے، وہ مضامین جو انسان زبان سے ادا کر رہا ہے، وہ مضامین پازیٹیو بھی ہو سکتے ہیں، نیگیٹیو بھی ہو سکتے ہیں۔ مثلا انسان کسی شاعر کا کلام پڑھ رہا ہے جس میں حضرات اہل بیت علیہم السلام کی مدح و سرائی کی گئی ہے، تعریف کی گئی ہے، یا مثلا انسان قرآن مجید کو اپنی زبان پر ایک ایسے انداز میں جاری کرتا ہے کہ وہ تلاوت اور وہ مدح سرائی اور وہ قصیدہ سرائی در واقع ایک ایسے انداز میں ہے جس کا تعلق مجالس لہو و لعب سے ہے، اور اس کے ساتھ انسان آلات موسیقی سے بھی آواز اس کے اندر مکس کر دیتا ہے، تو یہاں فقہائے شیعہ بیان کرتے ہیں کہ اس کا سننا بھی جائز نہیں ہے۔ کیوں؟ چونکہ اس میں در واقع وہ تمام ارکان حرمت موجود ہیں جو غنا کی تعریف میں بیان کیے گئے ہیں، کہ آواز انسان کے حنجرے سے، انسان کے گلے سے نکل رہی ہے اور اس کو انسان گھما بھی رہا ہے، یہ دوسرا۔ پھر اس سے حزن اور سرور کی کیفیت کو مخاطب کے اوپر ایجاد بھی کر رہا ہے، اور اس کو جو ایک دھن دے رہا ہے یا اس کو جو ایک آواز دے رہا ہے میوزک کی، وہ در واقع ایک ایسی آواز اس میں ایڈ کر رہا ہے جس کا تعلق لہو و لعب سے ہے، عیاشی و فحاشی کی محفلوں سے ہے۔ پس یہ جب ارکان جمع ہو جائیں تو ان ارکان کے جمع ہونے کے ساتھ اگر انسان قرآن مجید کو بھی اس انداز میں پڑھے، اگر حضرات اہل بیت علیہم السلام کی مدح سرائی بھی کرے، تو یہ یہاں پر گناہ ہے اور حرام ہے۔ بس یہاں عزیزان محترم بیان آپ کی خدمت میں کر رہے تھے کہ معیار کیا ہے، کیسے معلوم ہو کہ یہ جو میوزک ہے یہ لہو و لعب سے تعلق رکھتا ہے یا لہو و لعب سے تعلق نہیں رکھتا۔ یہ جو آواز انسان کے گلے سے نکالی جا رہی ہے، اس کا لہو و لعب سے تعلق ہے یا لہو و لعب سے تعلق نہیں ہے؟ تو یہاں تفصیلاً کل آپ کی خدمت میں بیان کروں گا، ابھی اجمالاً آپ کی خدمت میں بیان کر دیتا ہوں کہ ایک دفعہ انسان نارمل گفتگو کر رہا ہے، اپنی آواز کو اپنے گلے میں گھما نہیں رہا ہے، تو یہ تو آواز جو انسان نارمل نکال رہا ہے، ایک مرد کا دوسرے مرد کی آواز سننا، ایک عورت کا دوسری عورت کی آواز سننا، یا برعکس ایک عورت کا مرد کی آواز کو سننا اور ایک مرد کا عورت کی آواز کو سننا، جو نارمل آواز ہے جس میں کسی قسم کی جو ہے وہ آواز میں خفت ایجاد نہیں کی گئی ہے، جس میں آواز کو نرم نہیں کیا گیا ہے، جس میں آواز کو گلے میں گھمایا نہیں گیا ہے، جس سے مخاطب کے وجود میں پازیٹیو یعنی سرور اور حزن کی کیفیت کو ایجاد نہیں کیا گیا، جو در واقع لہو و لعب کی محفل سے تعلق نہیں رکھتی ہے، تو یہ آواز سننا حلال ہے، اس میں کوئی قباحت موجود نہیں ہے۔ لیکن اگر یہ آواز ان شرائط پر اترتی ہو، چاہے مرد کی ہو چاہے عورت کی ہو، ان شرائط کے ساتھ اس آواز کو سننا حرام ہے۔ لیکن پہچان کا جو تشخیص کا مرجع ہے وہ خود انسان متدین ہے۔ انسان خود جو موسیقی کو سمجھتا ہے، جو آواز کو گلے میں گھما کر یا آواز کو خفیف کر کے، نرم کر کے، دھیما کر کے جو نکالنے کے جو فراز و نشیب کو سمجھتا ہے، اسے معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ آواز جو نکالی گئی ہے، اس میں جو تبدیلی کی گئی ہے، یا یہ جو آلات موسیقی کی آواز ہے، اس کا تعلق آیا عیاشی اور فحاشی کی محفلوں سے ہے یا نہیں ہے۔ یہ انسان متدین سمجھ جاتا ہے اور اس کی خود کی تشخیص یہاں پر کفایت کرتی ہے۔ یہ عام معاشرے میں اگر لوگ اس آواز کو سن کر کہیں کہ یہ آواز لہو و لعب سے تعلق رکھتی ہے، تو ان کا یہ فیصلہ ایک مسلمان کے لیے حجت ہے، اور اس فیصلے کو محترمانہ انداز میں وہ ایکسیپٹ کرے گا۔ بس یہاں خلاصے کے طور پر آپ کی خدمت میں یوں بھی بیان کرتا چلوں کہ آج کل کے دور میں مختلف قسم کے سافٹ ویئر ایجاد ہو چکے ہیں، جو پاپ میوزک کو بھی ایجاد کر سکتے ہیں، جو دوسرے کلاسک میوزک کو بھی ایجاد کر سکتے ہیں۔ یہ سافٹ ویئر یا اے آئی کے ذریعے سے جو آج کل جدید پروگرامنگ کی گئی ہے، اور جدید اے آئی کے ذریعے سے اگر ایسی آوازوں کو اور ایسے میوزک کو ایجاد کیا جاتا ہے، تو یہاں فقہائے شیعہ کہتے ہیں کہ شرائط ہم نے بیان کر دی ہیں
کہ اگر وہ مجالس لہو و لعب سے ان کا تعلق ہو تو چاہے وہ پاپ ہو، چاہے کلاسک ہو، چاہے جو کچھ بھی ہو، اس کا سننا حرام ہے۔ لیکن اگر وہ لہو و لعب سے تعلق نہیں رکھتی ہیں تو پھر ان کا سننا حرام نہیں ہے۔ اب یہاں ایک نہایت ہی اہم مسئلہ جو ہے وہ آلات موسیقی سے متعلق ہے، چونکہ یہ در واقع انسان بس اوقات اس کی تجارت بھی کرتا ہے، اس کے کاروبار بھی کرتا ہے، تو آلات موسیقی کا تیار کرنا فقہائے شیعہ کے مطابق حرام ہے۔ حضرات اہل بیت علیہ السلام کی سیرت و تعلیمات میں بانسری بنانا، تیار کرنا، اسی طرح سے جو ڈفلی بجانا تیار کرنا، یہ سب حرام ہے۔ اور اسی طرح سے اگر کسی نے بنائی ہے، اب کسی دکاندار کو دے دیتا ہے کہ تم اسے فروخت کر دو، اسے بیچ دو، تو اس کا فروخت کرنا اور بیچنا بھی حرام ہے۔ کیوں؟ چونکہ یہ استعمال جو ہوتی ہے یہ لہو و لعب کی محفلوں میں استعمال ہوتی ہے۔ اسی طرح سے اگر کوئی شخص نہ بنا رہا ہے نہ بیچ رہا ہے، بلکہ ایک گاہک کو دکان پر لے کر آ رہا ہے کہ آؤ میں تمہیں ایک اچھی جگہ پہ لے چلتا ہوں، وہاں پہ جو ہے وہ یہ میوزک کے آلات فروخت ہوتے ہیں، تو یہ جو وساطت کر رہا ہے، یہ جو دلالی کر رہا ہے، اس کا یہ وساطت کرنا اور دلالی کرنا یہ بھی حرام ہے۔ لہٰذا یہ مقاصد محرمہ میں سے ہے۔ اور اسی طرح سے فقہا بیان کرتے ہیں کہ ان لہو و لعب سے تعلق رکھنے والے ان آلات کی تصاویر کو اپنے گھروں میں آویزہ کرنا، سوشل میڈیا پر اسے ایک دوسرے کو شیئر کرنا، پہنچانا، یہ بھی گناہ ہے اور یہ بھی حرام ہے۔ اور ان کی حتیٰ کہ فقہا یہ بھی شیعہ بیان کرتے ہیں کہ اگر کسی نے لکڑی سے کوئی ایسے آلات تیار کر لیے ہیں تو چونکہ یہ حرام ہے، ان کی خرید و فروخت کرنا، ان کی حفاظت کرنا بھی حرام ہے، تو اب انسان ان کا کیا کرے؟ انسان نے سرمایے سے جو ہے وہ یہ چیز تیار کی تھی، تو یہاں فقہاء شیعہ کہتے ہیں کہ اگر انسان اس اوزار کو توڑ دیتا ہے اور اس سے حاصل شدہ لکڑی کو بازار میں فروخت کر دیتا ہے، اس سے کوئی اور چیز تیار کر لیتا ہے، تو یہ چیز تیار کرنا اور اسے فروخت کرنا، اس لکڑی کو، یہ جائز ہے اور حلال ہے۔ اسی طرح سے موسیقی کے متعلق ابھی گفتگو آپ کی خدمت میں جاری ہے۔ یہ در واقع وہ موضوعات ہیں جو مسافر اللہ کو معلوم ہونے چاہیے، اور اگر اسے ان چیزوں کا علم نہیں ہوگا تو وہ نہ جانتے ہوئے نہ چاہتے ہوئے گناہ میں مبتلا ہوگا، چونکہ اس کا وظیفہ اور فریضہ یہ تھا کہ یہ ان احکام دینی کو سمجھے تاکہ اسے معلوم ہو کہ اللہ تک پہنچنے کے راستے میں کون سی چیز رکاوٹ ایجاد کرتی ہے اور کون سی چیز انسان کے اس سفر میں اس کی معاون اور مددگار ہے۔ لہٰذا یہاں اسی وجہ سے علماء شیعہ، فقہاء شیعہ نے عرفان اسلامی کی بات میں ذکر کو جہاں اہمیت کے ساتھ بیان کیا، جہاں گناہ سے اجتناب کی اہمیت کو بیان کیا، وہاں ان آلات موسیقی کے بارے میں اور غنا کی بحث کو بھی ذکر کیا ہے، اور اس موضوع پر ابھی گفتگو ہماری آپ کے ساتھ جاری ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔